ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی یقیناً اقوام عالم کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے اور مشرق وسطی میں ممکنہ طور پر ہونے والی جنگ پوری دنیا کے امن کو تہو بالا کر سکتی ہے اور پوری دنیا اس سے متاثر ہو سکتی ہے۔ اسرائیل کا جنگی جنون، ایران کا جواب دینا، یہ ساری چیزیں ان سے لنک ہے۔ اس وقت ہم بات کرتے ہیں کہ اگر خدا نہ کرے اسرائیل اور ایران کے ساتھ کوئی جنگ ہوتی ہے تو کون سا ملک کتنی بڑی فوجی صلاحیت رکھتا ہے، کس ملک کے پاس کتنی بڑی انفرادی طاقت ہے، کس ملک کے پاس افرادی قوت کتنی ہے، کس ملک کے پاس فائٹر جیٹ کتنے ہیں، کس ملک کے پاس بیلسٹک میزائل کتنے ہیں، کس ملک کے پاس کون سی ٹیکنالوجی ہے جو ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ اگر اسرائیل کو امریکہ اور دیگر ممالک کی درپردہ یا پھر اوپن حمایت حاصل ہے تو ایران کو بھی روس اور چین جیسے ممالک کی خفیہ ہی صحیح لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی بھی مدد حاصل ہے۔ اس وقت ہم کچھ ایک جائزہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اب تک ایران اور اسرائیل کے درمیان کیا کیا معاملات ہو چکے ہیں، اس پر ہم آپ سے بات کرتے ہیں۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھ رہے سننے والوں کو الفت مغل کا سلام۔ آپ میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں۔ ایران ایک ایسا ملک ہے جو اسرائیل کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے۔ پاکستان بھی اس میں ایک شامل ہے لیکن ایران جو ہے وہ پریکٹیکلی اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا اور اس کا یہ ماننا ہے کہ اسرائیلی ریاست ایک قابض ریاست ہے جس کا کوئی دنیا میں وجود نہیں تھا۔ ایک پوری مکمل سازش کے تحت یہودیت کو ایک خطے میں بسایا گیا، پھر اس کے بعد مظلوم فلسطینیوں سے اس کا حق چھینا گیا۔ مقبوضہ بیت المقدس ایک ایسا مسئلہ ہے جسے حل کیے بغیر امن مشرق وسطی میں نہیں آ سکتا۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان یہ تنازع سالوں سے چل رہا ہے اور شاید دنیا میں واحد مسلم ملک ایران ہے جس نے ہمیشہ اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے۔ اسرائیل کو جہاں آئرن ڈوم سسٹم پر ناز اور فخر ہے، وہیں پر ایران کو اپنے بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی پر بہت زیادہ ناز ہے اور اسرائیل کی جانب سے قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد جو ان کی برسی پر حملہ ایک دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا تھا، کہنے والے کہتے ہیں کہ شاید اس میں بھی اسرائیل کا ہاتھ تھا۔ اس کے بعد اسماعیل ہنیہ کی شہادت اور ایک سرکاری مہمان ایک ایسے وقت میں جب ایران کے صدر کے جو حلف برداری کی تقریب تھی اس میں اسماعیل ہنیہ شریک تھے، لیکن وہاں پر جو کچھ ہوا اور وہاں پر اسماعیل ہنیہ کی شہادت ہوئی۔ پھر اس کے بعد غزہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، لبنان میں جو کچھ ہو رہا ہے، پھر حسن نصر اللہ کی شہادت۔ اس کے بعد ایران نے فیصلہ کیا کہ وہ اسرائیل پر جوابی وار کرے گا اور ایران نے اسرائیل پر جوابی وار کیا۔ اس جوابی حملے میں 200 سے زائد، کہا تو جا رہا تھا کہ شاید 400 بیلسٹک میزائل مارے گئے، لیکن 200 سے قریب تقریباً میزائل ایران کی جانب سے اسرائیل پر فائر کیے گئے تھے اور جو زمینی حدود ہے یا جو زمینی فاصلہ ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان وہ بالکل سمٹ کر رہ گئے اور ایران نے کامیابی کے ساتھ اپنے ہدف کو نشانہ بنایا۔ آئرن ڈوم سسٹم جو اسرائیل جس پر بہت زیادہ گھمنڈ کرتا تھا، جس پر بہت زیادہ ناز تھا، وہ بھی تقریباً وہ کام نہیں کر سکا۔ اس کی وجوہات کیا ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اسرائیل نے اس جتنی اپنے خلاف جنگیں چھیڑ رکھی ہیں اس میں اب تک جب آپ سے بات کر رہے ہیں تو تقریباً $70 ارب اسرائیل کا خرچ ہو چکا ہے ان جنگوں پر، اور اگر یہ جنگ مزید جاری رہتی ہے یعنی کہ 2025 میں بھی یہ جنگ جاری رہتی ہے تو اس کا تقریباً $93 ارب یعنی کہ $100 ارب کے لگ بھگ لگایا جا سکتا ہے، جو یقیناً اسرائیل کی جو معاشی صورتحال ہے اس کو کمزور کر رہا ہے اور جو اسرائیل کا اپنا سرکاری بانڈ ہے وہ بھی اب بے قیمت ہوتا جا رہا ہے اور لوگ اس کو یعنی کہ ظاہر ہے جو اس کے اسرائیلی جو یہودی ہیں وہی اس بانڈ کو خرید سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اس بانڈ کو نہیں خرید رہے تو وہ بھی بے وقت اور بے قیمت ہوتا جا رہا ہے۔ اس وقت اگر ہم بات کریں تو ایران کی جو فوجی صلاحیت ہے یعنی کہ ایران کی مسلح افواج کی جو تعداد ہے
وہ 6,10,000 حاضر سروس فوجیوں پر مشتمل ہے۔ اس کے مقابلے میں اسرائیل کے پاس جو حاضر سروس فوجی ہیں وہ 1,70,000 ہے، یعنی کہ بالکل کوئی موازنہ یہ نہیں ہے۔ 6,10,000 ایران کے پاس ہیں اور 1,70,000 حاضر سروس فوجی جو ہیں وہ اسرائیل کے پاس ہیں۔ دفاعی بجٹ، یعنی کہ کون سا ملک اپنے دفاع کے لیے ہر سال کتنے پیسے خرچ کرتا ہے، تو ایران اپنے دفاعی بجٹ میں یا اس کا جو دفاعی بجٹ ہے وہ $10 ارب ہے، یعنی کہ ایران اپنے دفاع کے لیے ہر سال $10 ارب خرچ کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اسرائیل، یعنی کہ یہاں پہ اسرائیل بہت آگے ہے ایران کے مقابلے میں، یہاں پہ اسرائیل سالانہ تقریباً $24 ارب، $14 ارب ایران کے مقابلے میں زیادہ، یعنی کہ $24 ارب اسرائیل اپنے دفاع کے لیے خرچ کرتا ہے۔ ایران کے پاس جو جنگی بحری جہاز ہیں ان کی تعداد 101 ہے، یہاں پہ ایران بہت آگے ہے، یعنی کہ لینتھوں سے آگے ہے اسرائیل سے۔ ایران کے پاس جو بحری جنگی جہاز ہیں ان کی تعداد 101 ہے، اور اس کے مقابلے میں اسرائیل کے پاس جو بحری جنگی جہاز ہیں وہ 67 ہے، تو یہاں پہ ایران کو واضح برتری حاصل ہے۔ بحری جو جنگی جہاز ہیں یا بحری جو جنگ ہوتی ہے اس میں ایران کو واضح برتری حاصل ہے۔ اب ایران کے پاس کون کون سی میزائل ٹیکنالوجی ہے جو ایران استعمال کر سکتا ہے اسرائیل کے خلاف؟ ایران کے پاس جو پہلا میزائل سسٹم ہے وہ شہاب 1 ہے، اور شہاب 1 کی جو رینج ہے، یعنی کہ 300 کلومیٹر شہاب 1 کی رینج ہے، اور 300 کلومیٹر کے اندر شہاب 1 اپنے ٹارگٹ کو آسانی کے ساتھ نشانہ بنا سکتا ہے۔ دوسرا جو خطرناک ترین میزائل سسٹم ہے وہ ہے فتح 110، یعنی کہ اس میزائل ٹیکنالوجی کا نام ہے فتح 110 ہائپر سونک۔ یہ میزائل 300 سے 500 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے، زمین سے زمین اور فضا سے فضا میں۔ یہ جو میزائل ٹیکنالوجی ہے فتح 110 یہ ہائپر سونک میزائل ہے، اور یہ تقریباً 3,000 سے زائد میزائل ایران کے پاس ہیں۔ اس کی کوئی ایگزیکٹ تعداد نہیں ہے، لیکن بہت بڑی تعداد میں ایران کے پاس وافر مقدار میں یہ میزائل ہیں۔ ذوالفقار، اگلا جو تیسرا میزائل ہے وہ ذوالفقار ہے، اور ذوالفقار کی جو رینج ہے وہ 700 کلومیٹر ہے، یعنی کہ ایران کا جو میزائل ٹیکنالوجی میں ایران نے جو ترقی کی ہے وہ اسرائیل کے مقابلے میں یقیناً بہت زیادہ ہے، اور ذوالفقار جو ہے وہ 700 کلومیٹر تک وار کر سکتا ہے، مار کر سکتا ہے۔ اس کے بعد قائم 1 جو اگلی ٹیکنالوجی ہے میزائل کی، قائم 1، اس کی تعداد، اس کی جو رفتار ہے یا اس کی جو رینج ہے وہ 750 کلومیٹر تک ہے۔ 750 کلومیٹر تک قائم 1 اپنے ہدف کو آسانی کے ساتھ نشانہ بنا سکتا ہے۔ پھر شہاب 2 ہے، شہاب 1 پہلے ہم نے اس کی آپ کو رینج بتائی، اب شہاب 2 ہے اور اس کی رینج جو ہے یہ تقریباً 500 کلومیٹر تک ہے۔ پھر شہاب 3 ہے، اور یہ سب سے خطرناک میزائل ہے ایران کے پاس، شہاب 3، اور شہاب 3 کی جو رینج ہے وہ 2000 کلومیٹر ہے۔ آپ بلیو کریں کہ کتنا ایڈوانس ٹیکنالوجی ایران کے پاس آ چکی ہوئی ہے میزائل میں۔ اور اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ڈرون ہے، ڈرون میں ایران نے بے پناہ ٹیکنالوجی حاصل کی ہے، اور اس کو دنیا بھی تسلیم کرتی ہے، خود اسرائیل بھی تسلیم کرتا ہے کہ ڈرون ٹیکنالوجی میں ایران اس سے بہت آگے ہے۔ حالانکہ اسرائیل کے پاس بہت بڑی بڑی ٹیکنالوجیز ہیں جو ایران کے پاس نہیں ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن شہاب 3 جو ہے وہ تقریباً 2000 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو آسانی کے ساتھ نشانہ بنا سکتا ہے۔ بیلسٹک میزائلز جو ہیں ایران کے پاس، ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ تقریباً 3000 سے زائد ہیں۔ اچھا، جو فائٹر جیٹ ہے، اب دیکھ رہے ہیں کہ جو جنگی طیارے ہیں وہ ایران کے پاس کتنے ہیں؟ ایران کے پاس جنگی طیارے جو ہیں وہ 186 ہیں۔ یہاں پہ اسرائیل ایران سے بہت آگے ہے۔ ایران کے پاس فائٹر طیاروں کی تعداد 186 ہے، اور 13 اس کے پاس جنگی ہیلی کاپٹر ہے۔ وہ جنگی ہیلی کاپٹر
جو تیز رفتار ہے اور بڑی چاپک دستی اور پھرتی کے ساتھ وہ دشمن پر حملہ آور ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اسرائیل کے پاس آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس کتنے فائٹر جیٹ ہیں, جنگی طیارے ہیں. تو اسرائیل کے پاس 241 فائٹر جیٹس ہیں. یہ یہاں سے اسرائیل کو برتری حاصل ہے ایران پر. اور اسرائیل کے پاس 48 ہیلی کاپٹر ہیں جو تیز رفتاری کے ساتھ مخالف پر حملہ آور ہو سکتے ہیں. اسرائیل کے پاس جو اسرائیل کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے, یقیناً اسرائیل بھی میزائل ٹیکنالوجی میں آگے ہے, بالکل پیچھے نہیں ہے, وہ لیڑا نہیں ہے, سست نہیں ہے. لیکن اس کے پاس کون کون سی ٹیکنالوجی ہے اور اس کی رینج کیا ہے یہ تو ہمارے پاس اس کی ڈیٹیل نہیں ہے. البتہ اس کے پاس جو مشہور یعنی کہ جو جن پر اسرائیل خود ناز کرتا ہے وہ ان کے پاس میزائل کون کون سے ہیں. تو اس میں پہلا جو میزائل ہے اسرائیل کا ڈیلائلا اسرائیل کا ایک میزائل ہے جو اسرائیل کے پاس ہے. جیبریل بھی اسرائیل کے پاس میزائل ہے. ہارپون ایک میزائل ہے. جیسے ہم نے بتایا کہ ایران کے پاس شہاب ہے, فتح ہے, قائم ہے, ذوالفقار ہے. اسی طرح کے پاس اسرائیل کے پاس ہارپون, جیرکو 1, جیرکو 2, جیرکو 3, لورا اور پوپئی میزائل ٹیکنالوجی ہے جو اس وقت اسرائیل کے پاس ہے. اور اسرائیل کے پاس جو بحری جنگی جہاز ہیں ان کی تعداد ہم شاید آپ کو نہیں بتا سکتے تھے. تو اسرائیل کے پاس بحری جنگی جہاز جو ہیں وہ 67 ہیں. ایران اسرائیل سے 10 گنا بڑا ملک ہے اور ایران ظاہر ایران کی بہت بڑی آبادی ہے اور اس کے مقابلے میں اسرائیل بہت چھوٹا ملک ہے. جو میزائل ٹیکنالوجی اسرائیل کے پاس ہے وہ ہے آئرن ڈوم. آئرن ڈوم اسرائیل کی ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو اسے ایران کے مقابلے میں بہت زیادہ طاقتور بناتی ہے. اور اسرائیل کی جو فضائیہ ہے وہ جدید ترین فضائیہ ہے. اور اس کے پاس جو جیٹس ہیں, جو لڑاکا طیارے ہیں, ان کی تعداد ہم نے بتائی ہے کہ آپ کو 241 ہے. اس کے مقابلے میں ظاہر ایران اس سے کافی پیچھے ہے. تو اسرائیل جن حوالوں سے ایران سے آگے ہے وہ ہے اس کا وہ آئرن ڈوم سسٹم جو زمین سے جو کسی بھی حملے کو ناکام بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. یعنی کہ اس جو آئرن ڈوم سسٹم ہے اس میں ایک ٹریکنگ نظام لگا ہوا ہے. جو بھی میزائل اسرائیل کے کسی بڑے شہر کو, یعنی کہ اس میں اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ کس میزائل کا کس طرف رخ ہے, وہ اس کو ناکام بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس کی ٹیکنالوجی یہ ہے کہ آئرن ڈوم سسٹم پہلے اس میزائل کو ٹریک کرتا ہے, پھر اس کے بعد سے خود سے ایک میزائل داغتا ہے اور وہ جو کافی مہنگا ترین میزائل ہوتا ہے وہ اس مخالف سمت میں آنے والے میزائل کو فضا میں جا کر تباہ کر دیتا ہے یا پھر اس کا رخ چینج کر دیتا ہے. یعنی کہ وہ کسی شہر کی طرف آ رہا ہے تو اس کا رخ آسمان کی طرف کر دیا جائے گا. تو اس سے اسرائیل کے جو شہر ہیں وہ اس سے محفوظ ہو جاتے ہیں. لیکن جو آئرن ڈوم سسٹم اور اس کے علاوہ ایک اور سسٹم ہے. اب یہ آئرن ڈوم سسٹم بھی دنیا کا مہنگا ترین سسٹم ہے اور اس پر لاکھوں ڈالر خرچ ہوئے ہیں اور اس میں امریکہ نے کھل کر اسرائیل کی مدد کی ہے آئرن ڈوم سسٹم بنانے میں. لیکن جب ایران کی جانب سے 200 میزائل داغے گئے, اب جہاں پہ اسرائیل ٹوٹا ہے یعنی کہ اسرائیل تھوڑا سا کمزور ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایشکلون اسرائیل کا ایک شہر ہے جہاں ایران نے ہٹ کیا تھا اور ایشکلون کی جانب بھی آئرن ڈوم کا جو سسٹم تھا اس نے اس کو محفوظ بنانا تھا, اس کی پروٹیکشن ایشکلون کی طرف تھی. لیکن اس کی جو ٹیکنالوجی تھی, اس کا جو تکنیکی سسٹم تھا وہ اچانک بند ہو گیا, جس نے
دنیا کو حیرت میں ڈال دیا کہ کیا ایران کے میزائلوں میں کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ جو جیسے جیسے قریب آتے گئے، جو اسرائیل کا سب سے بڑا نظام ہے آئرن ڈوم، وہ اس کی جو ٹیکنالوجی تھی وہ آف لائن ہو گئی اور وہ ہدف کو محفوظ نہیں بنا سکا، اور اسی لیے ایران نے آئرن ڈوم کے ہوتے ہوئے جو کامیاب ترین حملہ کیا تھا اسرائیل پر، وہ یقیناً اسرائیل کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی تھی کہ آئرن ڈوم بھی اسے بچا نہیں سکا۔ اسرائیل جس چیز پہ سب سے زیادہ اتراتا تھا، سب سے زیادہ جس چیز پر اسے گھمانڈ تھا، وہ یہ تھا کہ جو بھی اس پر حملہ ہوگا اس کا آئرن ڈوم ہے نا، وہ آئرن ڈوم اس کو ناکام بنا دے گا۔ لیکن جس انداز میں ایران کے ہائپر سونک میزائلوں نے اس آئرن ڈوم کی کارکردگی کو ناکام بنایا، تو یقیناً اس سے اسرائیل پریشان ضرور ہے۔ اسرائیل نے جوابی حملہ کیا ایران پر، اور ایران نے اس کو، ایران کا دعویٰ ہے کہ ہم نے زیادہ تر حملے ناکام بنائے، کچھ جو ہے وہ اپنے ٹارگٹ پر آئے، لیکن ایران نے ابھی تک کوئی اس کا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے اس کا اظہار نہیں کیا۔ البتہ یہ ہے کہ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں، اور امریکہ بھی اس بات سے ایران کو خبردار کر چکا ہے کہ ایران اب جوابی حملہ نہ کرے۔ ظاہر ہے اسرائیل کو بھی منع کیا تھا، لیکن اسرائیل نے بات نہیں مانی تھی۔ اب ایران کیا جوابی حملہ کرے گا، کیسا حملہ ہوگا، کس طرح کا حملہ ہوگا، ہم نے آپ کے سامنے یہ دونوں ملکوں کی جو فوجی صلاحیت ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہے، لیکن ظاہر ہے جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، تباہی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اقوام عالم کو اقوام عالم دنیا کہہ رہی ہے کہ اقوام متحدہ جیسے ادارے کو بھی، جو دنیا میں سب سے ایک مشترکہ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر امن کی بات کی جاتی ہے، جہاں پر کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی تو اس کو روکنے کی بات کی جاتی ہے، اور اقوام متحدہ اس میں انٹرفیئر بھی کرتا ہے، لیکن اسرائیل اقوام متحدہ کی بات بھی نہیں مانتا۔ اسرائیل اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ خود امریکہ کی جو سیاست ہے وہ بری طرح متاثر ہونے جا رہی ہے۔ کیملا ہیرس اس لیے ہار رہی ہے کہ امریکہ کی جو حکومت ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے اب اس سے چیزیں متاثر ہو سکتی ہیں، دنیا کا امن متاثر ہو سکتا ہے۔ تو دنیا کی بڑی طاقتوں کو چاہیے کہ وہ ایران اور اسرائیل کے درمیان ممکنہ جنگ کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ خدا نہ کرے اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو پھر اس سے دنیا بری طرح متاثر ہوگی۔ روس اور جو روس کی ابھی جنگ چل رہی ہے یوکرین کے ساتھ، اس جنگ نے اتنا متاثر نہیں کیا۔ یہ جنگ خدا نہ کرے براہ راست پوری دنیا کو بدترین بحران کا شکار کر سکتی ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ظاہر ہے یہ بھی حقیقت ہے کہ جنگیں اسلحے کے زور پر نہیں لڑی جا سکتی، جنگیں جذبوں کے ذریعے لڑی جاتی ہیں، اور جذبہ ایران کے پاس یقیناً موجود ہے۔ ہماری ویڈیو آپ کیسی لگی، لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن دبائیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔